السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اور جی یہاں پر ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے تھرسڈے مارننگ سے، جہاں پہ میں بریک فاسٹ بنا رہی ہوں رتاج کے لیے۔ رتاج کو میں نے سوچا تھوڑا سا سوئچ کراتے ہیں جیم بریڈ سے، فرینچ ٹوسٹ پہ کھا لیتی ہے کبھی کبھار، تو پھر اس لیے میں ویک میں ایک بار جو اس کا یہ بھی ٹرائی کروا لیتی ہوں۔ اس میں نے ایک ایگ لیا ہے، تھوڑا سا کارڈمن پاؤڈر ڈالا ہے، اور بہت پن سے بھی کم جو اس میں نے ڈالا ہے سینمن پاؤڈر، اور اب اچھے سے اسے مکس کرنے کے بعد میں اس میں شوگر ایڈ کر دی ہے، اس کو بھی بہت اچھے سے مکس کر لوں گی، اور اس کے بعد ایڈ کروں گی اس کے اندر ملک جتنا مجھے ریکوائرڈ ہوگا۔ میں صرف 2 سلائسز بنانے والی ہوں، تو اتنا میرے لیے انف تھا۔ اچھے خاصے سافٹ سے بن گئے تھے اور اس نے کھا بھی لیا تھا، لیکن روٹین پہ جو بریک فاسٹ کرتی ہے اس سے بہت کم لیا تھا، آئی تھنک اسے بہت ہیوی لگا اس لیے۔ اور یہاں پہ میں نے پین جو ہے پہلے پری ہیٹ ہونے رکھ دیا تھا، تھوڑا سا آئل ڈالا، بریڈ کو ملک والا جتنا بیٹر تھا اس کے اندر ڈالا، مطلب اچھے سے ڈپ کر لیا ہے، اور بریڈ آلریڈی فریش تھی، بالکل فریش تھی، تو ملک بیٹر کے اندر جاتے ساتھ ہی وہ بہت سافٹ ہو گئی تھی، تو بالکل بھی ہینڈل نہیں ہو رہا تھا، اسے میں نے جلدی سے فرائی کر لیا، اور بس جلدی سے بنا کے رتاش کو سرو کر دیا تھا، کیونکہ بیبی ہے، چھوٹی ہے، تو اس نے کھانا تو سافٹ سا ہی تھا، ورنہ تھوڑا سا کرسپی سا اچھا لگتا ہے یہ۔ اور یہ ہو چکا ہے بریک فاسٹ ریڈی۔ یہاں پہ رتاج جو ہے بریک فاسٹ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد شاور لے کے بیٹھی ہے، اور اپنے آرام سے جو ہے نا فلاور کے ساتھ کھیل رہی ہے، جس میں سے ایک اس نے توڑ بھی دیا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کیوں مزہ آ رہا تھا اور لگی ہے۔ اور جی یہاں پر اب باری ہے تھرسڈے کے موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک کی۔ میں نے ہسبینڈ کے سارے کپڑے نکال کے رکھ لیے ہیں، ان سب کو میں پریس کر دوں گی نیکسٹ پورے ویک کے لیے، جس سے مجھے تو بہت زیادہ آسانی ہونے والی ہے، میرا بہت بڑا کام جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے ڈن ہو جاتا ہے، ڈیلی ٹینشن نہیں ہوتی۔ میں نے روم میں ہی نیچے فلور پہ بیٹھ کے کپڑے پریس کر لیے تھے، کیونکہ آئرن اسٹینڈ ہے لاؤنج میں، اور وہاں اگر میں جاتی تو یہاں پر رات سو رہی ہے، پھر مجھے مشکل ہوتی زیادہ، وہاں اگر میں چلی جاتی لاؤنج میں تو پھر مجھے ٹینشن رہتی کہ یہ کہیں اٹھنا، اور اٹھنے کے بعد گر بھی سکتی ہے بیڈ سے نیچے، اس لیے میں نے روم میں اپنا کام پورا کیا، اور اب میرا ٹاسک ہو چکا ہے ڈن آج کا۔ اور جی یہاں باری ہے اپنا بیسٹس ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی۔ میں نے یہیں سے یو اے سے ہی یعنی شارجہ سے میں نے بائی کیے تھے کپڑے، تو سوچا ان کو اسٹچ کرواؤں، اسٹچ کروانے کے لیے ڈھونڈ رہی تھی کہ کس سے سلوائے جائیں، تو پھر میں نے اپنے فیس بک پر آن لائن ایک سرچ کی تھی لیڈی، ان سے میں نے پھر کانٹیکٹ کر کے اپنے کپڑے انہیں دیے، بڑے ڈر کے تھے کہ پتہ نہیں کیسے سلیں گے، ہیں تو صرف گھر میں پہننے کے لیے، لیکن پھر بھی الحمدللہ اٹ واز اے ویری بیسٹ ایکسپیرینس فرسٹ ٹائم، اور مجھے بہت زیادہ سیٹسفیکشن ہوئی اس کام سے، بہت اچھا رہا ایکسپیرینس۔ 1 2 جلدی سے 2 ہری اپ 3 چیٹنگ نہیں کرنی، 4 5 اوکے 6 آگی میں آگی 7 جلدی 7 کر دو، او چیٹنگ کر رہی ہیں آپ، چیٹنگ کر رہی ہو تو 7 آجو 8 آدھی 9 ہوئے تھک گیا 10 جلدی سے کیسے کرتی ہے 11 اجو کرو آپ سے ہوگا، ٹرائی کرو، تھوڑا نیچے کی طرف سے کرو نا۔ اور جی ڈنر کے بعد ہم نکلے ہیں واک کرنے مالز میں، یہاں پہ بچے الاؤ چکے ہیں، لاک ڈاؤن ٹوٹلی ختم ہو چکا ہے، تو پھر ہم نے بھی سوچا ٹرائی کرتے ہیں۔ ہم نے صرف سنا تھا کہ یہاں پہ لاک ڈاؤن جو ہے ختم ہو چکا ہے، ابھی تک خود سے کوئی نیوز نہیں دیکھی تھی، پھر بھی ہسبینڈ نے کہا کہ ہم ٹرائی کرتے ہیں، اگر انہوں نے جانے دیا رتاج کو ساتھ تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم واک کر کے واپس آ جائیں گے، تو لیکن انہوں نے رتاج کو جانے دیا تھا ہمارے ساتھ۔
اور تاج جو ہے آئی تھنک 3.5 منتھ کے بعد اس مال میں گئی ہے، اور یعنی وہی جب لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہوا تو اس کے بعد سے ہی نہیں گئی تھی باہر، یہاں پہ کتنے ٹائم کے بعد ہمارے ساتھ گئی۔ اور جی ہاں، ہم لوگ آئے ہیں شوز کے سیکشن میں، یہاں پر ہسبینڈ نے بائی کرنے تھے اپنے لیے شوز۔ میں نے یہاں پر اپنے لیے تو کچھ نہیں لینا تھا، بس ٹائم پاس کرنے کے لیے آگے تک پھرتی رہی ہوں تاکہ رتاش اپنے بابا کو تنگ نہ کرے اور وہ اپنا جو شوز میں نے سلیکٹ کرنے ہیں وہ ایزیلی کر سکیں۔ تو یہاں پر مجھے رتاش کے لیے کچھ شوز بہت اچھے لگے۔ ایٹ دا اینڈ یہ جو پنک سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جاگرس ٹائپ، یہ ہم نے اسے کے لیے لے بھی لیے، اسے پہنائے بھی، لیکن اس کو بالکل کمفرٹیبل نہیں لگا تو اس نے اتار دیے تھے، اس لیے بس پھر میں اس کے لیے کوئی سلیپر کوئی سینڈل ٹائپ چیز دیکھتی ہی رہی یہاں پر۔ اور یہاں پر شاید لاک ڈاؤن کھل چکا تھا، بہت زیادہ سارے لوگوں نے شاپنگ کرنی ہوگی، شاید اس سینس میں انہوں نے بہت اچھے آفرز لگائے ہوئے تھے۔ شوزز پہ تو بہت اچھی آفرز تھیں، ایون اوپر انہوں نے سائز چارٹ لگائے ہوئے تھے ایج کے ساتھ، جو کہ بالکل پرفیکٹ تھے۔ میں نے بھی آج کے لیے اسی سائز چارٹ کے اکارڈنگ جو ہے شوز بائی کیا، اور بالکل پرفیکٹ سائز نکلا ہوا اس کے لیے۔ تو اس طرح سائز لکھے ہوئے اگر مل جائیں تو ایج کے لحاظ سے تو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اور بس یہاں پر تھوڑا بہت پھرتے پھراتے مجھے بھی اپنے لیے ایک دو شوز کچھ اچھا لگ گیا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ چلو میں بھی اپنے لیے بائی کر لیتی ہوں۔ تو بس لیکن یہاں پہ کچھ فینسی ورائٹی بھی تھی جو کہ میں بالکل بھی نہیں پہنتی ہوں، اور کہیں آنا جانا بھی نہیں ہے تو لینے کا فائدہ بھی نہیں تھا، تو بالکل کیجول ٹائپ کا سے میں نے پسند کیا ہے۔ آگے دکھاتی ہوں میں آپ کو بھی کہ میں نے اسے ٹرائی کیا، اور پتہ نہیں تھا جتنا تنگ کی تھی کیمرہ بس کہیں بھی گھومے جا رہا ہے یہاں پہ، تو اس لیے رینڈم بلاگس بن گئے ہیں۔ اور یہاں پر جیسے ہی میری تھوڑی سی نظر ہٹی ہے، رتاز اپنے جو ہے شوز کا باکس لے کے پھر رہی تھی بابا کے شوز کو، اس نے وہیں پر ہی اپنی دکان کھول لی ہے اور نیچے بیٹھ گئی ہے لے کر۔ اس نے اس طرح کی یہاں پہ حرکتیں کی ہیں کہ اسے میں نے گھر جا کے بس سینیٹائزر کے ساتھ سمجھے نہلا دیا تھا پورا، اور پھر اس کے بعد اسے ویسے بھی اچھے سے پانی سے واش کرا کے چینج کرا کے سلایا تھا۔ فائنلی رتاج کا واپسی کا موڈ بن گیا تھا، اور یہ یہاں پر میں شوز پہن کے ٹرائی کر رہی تھی۔ میں نے یہ والا تو پسند نہیں کیا تھا، لیکن جو پسند کیا تھا اس میں سائز کا ایشو تھا، تو بس پھر میں نے یہاں سے یہ لے لیا، یہ بھی مجھے اچھا لگا، لیکن مجھ سے زیادہ یہ رتاج کو اچھا لگا۔ وہ لے کے نا بس ضد کر رہی ہے کہ مجھے دے دیں، لے کے پھروں گی میں ساتھ۔ کافی ٹائم کے بعد گئی تھی یہاں پر، اس نے اچھا سا ٹائم اسپینڈ کر لیا، نیند بھی اس کو بہت آنے لگی تھی، تو بس اس لیے اور زیادہ نا حرکتیں کر رہی تھی، ڈسٹرب کر رہی تھی بیسکلی حرکتوں کے ساتھ ساتھ، اسی لیے بس ہم نکل گئے ہیں گھر کی طرف۔ واپس ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں بہت جلد۔ اللہ حافظ۔